کنیز ربا ملتے اکبر علی مرحوم کے روپی صاحب. اکرم نے فرمایا گان کے سلسلے سے آپ جب لوگوں نے سوال کیا رسول اسلام نے مولا علی کے کاندھے پہ دوست پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی حب ایمان بتایا کہ علی کی محبت جو ہے یہ ایمان ہے اور جو صاحب ایمان ہوگا وہی جو ہے جنت میں جائے گا. اور ایمان کے سلسلے سے اگر جو ہے دائرہ اسلام میں کوئی ہو دائرہ اسلام میں اگر ہے کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے صاحب ایمان ہیں لیکن اگر جو ہے علی سے محبت نہیں ہے تو پھر جو ہے یعنی وہ اپنے آپ کو تو کہہ رہا ہے لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے. اور جب ہدایت ہے محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ مجلس جو سال ثواب کی اور شب اور کل جو ہے جو مناسبت ہے بہت زیادہ اس دن کا بھی جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے نا بہت زیادہ فوقیت ہے. یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر اس دن کی حقیقت کو لوگ جان جائے تو ملائکہ جو ہے وہ 10 مرتبہ مصافحہ کرے. ملائکہ اس دن جو ہے اس دن جو ہے جو بھی عمل انجام دے گا تو پروردگار جو ہے اس عمل کی جزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. جیسے ایسے بھی کھلانا جو ہے ثواب ہے مہمان نوازی ہے مہمان کھلانا ایسے بھی ثواب ہے لیکن اس دن جو ہے کھلانا اور زیادہ ثواب رکھتا ہے. خود جو ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام جو ہے روزے قدیر جب لوگ آئے امام سے ملے تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام جو ہے وہ انگوٹھی جو ہے روزے قدیر ہدیہ کرتے تھے انگوٹھی دیتے تھے اور جو ہے نالین امام جو ہے تحفے میں دیا کرتے تھے. یہاں تو 5 بار کے استخارہ دکھائے منع ہے کہ پھر بھی دکھا تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ امام جو ہے یہ چیزیں جو ہے اور سفرہ لگا رہتا تھا. بہرحال اس دن کی جو عظمت ہے یعنی کل کا دن بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں سعادت مند کامیاب ہے تو جس کے دل میں محبت ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا نظر آئی ملک الموت تو جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ کیسے آنا ہوا تو بتایا کہ ہم جو ہے ملک الموت ہے وہ قبض کرتے ہیں. ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان کی روح قبض کرتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور جو برے ہیں جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تب جو ہے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ عزرائیل نے ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہے یعنی آپ خلیل خدا ہیں اے اللہ کے نبی ہیں ایک لمحے کے لیے آپ آنکھ بند کریے تو پھر ہم ظاہر کرتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان کی روح قبض کرتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے. تو چند لمحے کے لیے اپنی آنکھ کو بند کیا ارے کیسے آنکھ بند کرتے ہیں کتنا لگتا ہے کیسے سیکنڈ لگتا ہے بس ادھر کیا اب جو مڑ کر دیکھا کہ تم حسین خوبصورت. اب جب دیکھا تو کہا کہ اگر جو ہے
परवरदिगार है ना, दीगर आमाल का अगर जजा न दे तो यही काफी है। समझ रहे, गहराई तक जाइए है ना, यही काफी है। फिर उसके बाद जो है ये कि जो बुरे लोग होते हैं, जो नेक लोग नहीं होते, जब उसकी रूह को कब्ज करते फिर वही कैफियत है, एक लम्हे के लिए आंख बंद कीजिए। फिर उसके बाद जब जनाब इब्राहिम ने देखा है ना, खौफनाक है, जनाब इब्राहिम घबरा गए है ना, हवाश आ गया। फिर जनाब इब्राहिम ने कहा जो बुरे लोग हैं अगर सजा न मिले सिर्फ यही काफी है इतना। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझा? तो इंसान अगर साहिबे ईमान है, लेकिन देखे ये ईमान जो है मालूम नहीं कब जो है ईमान खत्म हो जाए है ना, कब जो है आकबत खराब हो जाए इंसान का नहीं मालूम है ना। ये मालूम ये हुआ कि इंसान साहिब ईमान है, लेकिन आखिर वक्त जो है उसका आकबत खराब हो सकता है। ऐसा भी है कि मालूम ये हुआ कि साहिब ईमान नहीं है, लेकिन आखिर वक्त जो है साहिब ईमान हो गया, आकबत जो है बखैर हो गया। तो मालूम नहीं है ना ये आकबत जो है। इसीलिए है ना दुआओं का फिक्रा भी है। रवायत में ये मिलता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम जो है बरीसा था ना, बरीसा नाम था, बहुत बड़ा आबिद था, इबादत गुजार था। यहाँ तक कि जब वो दुआ करे तो फौरन उसकी दुआ कबूल हो जाती थी। लोग जो है उसके पास आते थे और आने के बाद कहते थे कि आप दुआ कर दीजिए। बनी इसराइल तो आबिद था, इबादत गुजार था। अब वो दुआ करता था, दुआ कबूल हो जाती थी। देखिए याद रखिए कब जो है आकबत खराब हो जाए ना, सहन पर रहेगा ना अभी कब जो है। तो बहरहाल वो दुआ कर देता था। तो एक शख्स था, दौलतमंद था, उसकी एक बेटी थी, बीमार थी, बहुत इधर उधर इलाज कराया लेकिन सेहतमंद न हो सकी। अब लोगों ने मशवरा दिया कि बनी इसराइल का बहुत बड़ा आबिद है, इबादत गुजार है, अपने हुजरे में रहता है, दुआ करता है, आप उसके पास जाइए, कहिए वो दुआ करेगा, आपकी बेटी जो है सेहतमंद हो जाएगी। अब वो शख्स जो है उस आबिद के पास गया और जाने के बाद कहा कि हमारी एक ही बेटी है और बहुत मरीज है, यानी चल भी नहीं सकती, मरीज है, लिहाजा जो है आप दुआ कर दीजिए कि सेहतमंद हो जाए। तो उसने कहा कि ठीक है हम दुआ कर देंगे, है ना, दुआ करेंगे, एक दो दिन ये रहेगी, हम दुआ करेंगे, सेहतमंद हो जाएगी, फिर आकर लेकर चले जाइएगा। वो सब जो है छोड़कर चला गया। और इधर जो आबिद था, अब इसके दिल में शैतान ने वसवसा पैदा किया। अब जो है वसवसा पैदा किया, अब जाहिर सी बात है कि फिर जो है वो फेल अंजाम दिया कि जो नहीं अंजाम देना चाहिए था। बारह अब उसके बाद जो है अब ये सोचने लगा जब ये लड़की अपने घर वालों को बताएगी तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें सजा मिलेगी, लोग जो है हाकिम के पास ले जाएंगे, हमें जो है कत्ल कर देगा, कैद खाने में डाल देगा। फिर जो है शैतान ने उसके दिल में वसवसा पैदा किया, कहा देखो एक ही रास्ता है कि इसे मार कर कहीं जमीन में दफन कर दो और कह देना कि वो चली गई, अब हमें नहीं मालूम कि कहाँ गए। बहरहाल उसने जो है यही किया कि मारो, और मारने के बाद जमीन पे दफन कर दिया। अब जब उसके घर वाले आए उस आबिद के पास आए और आने के बाद जो है सवाल किया, पूछा, तो इसने कहा कि बहरहाल वो चली गई, अब हमें मालूम नहीं है। अब लोग जो है मालूम करते रहे, बहरहाल घर वाले तहकीक करते रहे, मालूम करते रहे, यहाँ तक कि उनके इल्म में आ गया इसने जो है कत्ल कर दिया है। अब उससे पूछा गया, पूछने के बाद जो है अब उसे हाकिम के पास लेकर आए और उसका गुनाह साबित हो गया। अब जब हाकिम के पास लेकर आए तो उसने जो है फौरन हुक्म दिया है ना, इसे जो है कत्ल कर दिया जाए, सजा दी जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। अब ये जो है परेशान हुआ है ना कि अब जाहिर सी बात है खत्म हो जाएंगे। फिर जो है शैतान आ गया, कहा कि देखो अगर जो है तुम बचना चाहते हो तो एक रास्ता है। फौरन इसने कहा बताओ कौन सा रास्ता है। इसने कहा कि तुम जो है हमें सजदा कर लो।
وہاں اس وقت کہاں تمہیں سجدہ کر پائیں گے ہاتھ پاؤں بندھا ہوا. کہا ارے ہاتھ سے اشارہ کرو, دل میں نیت کر لو, ہے نا. اور جیسے اسے اس نے جو ہے سجدہ کیا اور فوراً جو ہے سولی پہ لٹکا دیا گیا. نہیں پہنچے سلوات پڑھیے. یعنی حالت کفر میں مارا, ہے نا, حالت کفر میں مارا. بہت بڑا عبادت گزار تھا, ہے نا, عابد تھا, اس کی جو ہے دعا قبول ہو جاتی تھی. لیکن آخر وقت جو ہے کیا ہوا, اس کا ایمان جو ہے رخصت ہو گیا, یعنی کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا. اسی لیے ہے نا معلوم نہیں کہ کب جو ہے ایمان جو ہے رخصت ہو جائے نا, کب جو ہے ایمان آ جائے اور کب ایمان جو ہے چلا جائے. تو اسی لیے جو ہے یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ انسان دعا کرتا رہے. تو اب جو صاحب ایمان ہے, جس کے دل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے, تو اب جو ملک الموت تو آتا ہے تو پھر جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نرمی برتتا ہے. سمجھ گئے, نرمی برتتا ہے. جیسے کوئی چیز بھی ہے, اگر تعلقات ہو جائے تو کچھ جو ہے آسانی ہو جاتی ہے نا, کچھ جو ہے سہولت ہو جاتا ہے. مثلا کوئی بیمار ہو جائے, ہاسپٹل میں لے کر جائے, اگر کسی سے تعلقات اچھے ہیں تو تھوڑا جو ہے علاج وغیرہ اچھا ہو جاتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر جو ہے نا علی کی محبت دل میں ہے تو ایسا نہیں ہے, یہ نہ سمجھ لیجیے گا نا کہ وہ جو ہے عدل برتا جائے گا, لیکن جو ہے اعمال جو میزان پہ تولا جائے گا, یا جس وقت جو ہے جسم سے روح نکالی جائے گی, یا جس وقت جو اعمال تولا جائے گا تو اس میں عدل ہوگا. لیکن جو ہے پروردگار کا ہے نا فضل ہوگا. دیکھیے اگر جو ہے نا فضل نہ ہو, اگر عدل ہو نا تو پھنس جائے, ہے نا. اگر پروردگار نے صرف یہ دیکھ لیا کہ یہ مسجد میں آیا تھا, مصلی پہ کھڑا تھا, جماعت سے پڑھ رہا تھا, صف میں کھڑا تھا, بس یہ دیکھ لیا فضل تو کافی ہے نا. فضل سے اگر عدل دیکھے گا تو کھڑے تھے تو ذہن کہاں تھا, حیدی مسجد میں تھے, ذہن سمندر کے کنارے تھا نا, کہیں جو ہے گھر پہ ذہن تھا اور مارکیٹ میں ذہن تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے, سسرال جانا ہے, یہ سب رہتا ہے ذہن میں نا, ہے نا. تو ذہن اگر جو ہے یہ ہے نا پروردگار دیکھے گا تو پھر جو ہے یعنی تھے تو مصلی پہ, ہے نا, یعنی جسم جو ہے مصلی پہ تھا اور رخ جو ہے چہرہ قبلے کی طرف تھا, لیکن جو ہے نا تمہارا ذہن جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا. تو معلوم ہوا کہ پروردگار اگر جو ہے یہ دیکھے گا نا تو پھر ہر ایک پھنسے گا. تو پروردگار جو ہے وہ اپنے فضل کے ذریعے, ہے نا, فضل اسی لیے دیکھتے ہیں نا, گھر اور بناتے ہیں تو حاضم الفضل ربی لکھتے ہیں, اللہ کے فضل سے. عدل نہیں لکھتے ہیں, عدل لکھے پڑھیے سلوات, تو فضل لکھتے ہیں نا, عدل نہیں لکھتے اس سے کہ اللہ کے فضل سے ہو گیا, فضل سے. تو فضل ہے بہرحال جیسا کہ ملتا ہے روایت میں بھی. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتا ہے, امام نے ذکر کیا چوتھے امام کے پاس دیکھیے فضل, یہ امام اہل بیت معصومین علیہ السلام جو فضل کرتے ہیں, چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے بہت غریب ہیں, پریشان حال ہیں, مولا آج جو ہے ہمیں کچھ دے دیجیے. مسجد کے بعد امام نکلے, وہ بھی امام کے ساتھ تھا. جب امام جو ہے بیت الشرف کے قریب پہنچے, اپنے گھر کے قریب پہنچے, اس نے کہا کہ مولا اب تو ہم گھر جا رہے ہیں, بچے بھی بھوکے ہیں, لہذا ہم نے آپ سے سوال کیا. کہ امام نے کہا کہ دامن پھیلاؤ, اور جیسے ہی دامن پھیلایا سنگریز اٹھا کر امام نے اس کے دامن پہ رکھ دیا, دے دیا. کنکڑی وغیرہ سنگریز ذرات وغیرہ اٹھا کر دامن پہ رکھ دیا. اب جب دیکھا تو کیا دیکھا, یہ جو ہے کنکڑی نہیں ہیرا,
اب جو ہے اس نے کہا کہ مولا یہ ہیرا وغیرہ یہ سب بننے میں وقت لگتا ہے، اتنی جلدی تو وہ نہیں جاتا ہے، آپ نے تو چند لمحے میں کر دیا۔ کہا دیکھو جو بننے میں وقت لگتا ہے دیکھو وہ عدل ہے، یہ ہمارا فضل ہے۔ صلوات محمد والے محمد، یہ جو ہے ہمارا فضل ہے نا، تو پروردگار کے تو فضل سے ظاہر سی بات ہے نا کہ پروردگار جو ہے نا وہ فضل کے ذریعے انسان جو ہے بس دیکھ لیا کہ نیک عمل ہے نا انجام دیا اور صاحب تقویٰ ہے تو وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور دیکھیں نیکی وہی ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اگر جو ہے مختصر بھی عمل انجام دے رہا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے کھانے میں بریانی میں نمک ڈال دیجیے، تھوڑا ہی سا نمک ڈالتے ہیں نا، تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں، اور چاول وغیرہ سب زیادہ رہتا تھوڑا سا نمک، تو اسی طریقے سے اثر کرتا ہے۔ یعنی محبت علی کے ساتھ اگر جو ہے سمجھ لیے کہ محبت جو ہے یہ سمجھ لیے یہ کوٹ نمبر ہے، کوٹ نمبر وغیرہ کے بغیر اس کے جو ہے آپ نہیں کر سکتے نا، سب ہونا چاہیے نا، نمبر وغیرہ پیسہ سب بیچتے ہیں جو ہے بغیر اس کے تو نہیں جا سکتا نا، تو اسی طریقے سے سمجھ لیجیے نا کہ یہی جو ہے محبت علی جو ہے یہ کوٹ نمبر، بغیر اس کے جو ہے انسان جنت میں نہیں جا سکتا، یہی جو ہے جواز ہے۔ تو نیکی یہی ہے، نیکی یہی ہے کہ جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے، اور یہ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی یہاں معلوم نہ ہو الگ مسئلہ ہے، جب مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تب معلوم ہوگا کتنی بڑی نعمت تھی یہ سب۔ یہ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی جو ہے یہ دولت ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے مولا علی سے سوال کیا، دیکھیے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے تھے، بعض جو ہے سوال کرتے تھے اس لیے کہ اس طریقے سے سوال کریں کہ امام جو ہے جواب دینے میں الجھ جائے، بعض جو ہے بہت کم ایسے تھے یہ سوال کرتے تھے تاکہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو، لیکن اکثریت جو ہے ایسے ہی تھی نا، سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ وہ انڈا جانور کون دیتے ہیں، بچے کون دیتے ہیں، سوال کرتے تھے نا اسی طریقے سے کہ سوال کرتے تھے، اور موقع بھی دیکھ کر اور اکثر جو ہے بیٹھ کر پہلے مشورہ کرتے تھے کہ کون سا سوال کیا جائے۔ سر ہوتا تھا نا کہ دیکھو زمین کا ہو جائے گا ایسا سوال کر دو، آسمان کا کہ نہ بتا پائے، اور جب وہاں سے ظاہر ہو جائے تو کہتے تھے کہ آنکھ پہ جادو کر دیا ہے نا، ایسا ہے یہودیوں کا سب ہے نا، یہ سب ملتا رہتا۔ تو پھر سوچا کہ اس طریقے سے سوال کیا جائے کہ مولا جو ہے جواب نہ دینے والے۔ دیکھیں سوال کرنا اگر کسی کو معلوم نہیں ہے نا تو سوال کر رہا ہے تو یہ بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے نا کہ اگر علم نہیں ہے سوال کر رہا ہے، لیکن جو ہے اگر جانتے ہوئے امتحان لینے کے لیے سوال کرے تو پھر اس میں جو ہے کوئی ثواب نہیں ہے اگر امتحان لینے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ تو بہرحال سوچا کہ اس طریقے سے سوال کیا جائے کہ اب جو ہے جو نماز کا اول وقت ہے، گھبرا نہیں رہے ہیں، پڑھے نا، بس آخری بات ہے، زیادہ نہیں ہے، اس طریقے سے سوال کرے تاکہ جو ہے مولا علی جواب دے تو جو نماز کا اول وقت ہے نکل جائے۔ تو اب دیکھا کہ اب مولا کائنات مسجد میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو اب جلدی سے آئے، ایسا ہے نہیں کہ جواب فوراً دے گے نہیں، مولا کا اس طریقے سوال کریں گے، اب ایک ایک کر کے مولا جواب دیں گے، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا مولا یہ بتا دیجئے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اب سوچا کہ برائی میں کہیں گے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، ہمسائے کو ستانا ہے، بیوی کو تانا دینا ہے نا، اور بچوں کے ضروریات کو پورا نہ کرنا ہے، تہمت لگانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے نا، جوا کھیلنا ہے، شراب پینا ہے۔ اب جو ہے ایک لمبی فہرست ہو جائے گی کہ یہ سب جو ہے برائی ہے، پھر اس کے بعد نیکی کا شروع ہوں گے مولا علی، اس میں وقت نکل جائے گا کہ یہ نیکی ہے ہمسائے کے ساتھ اور حقوق کو ادا کرنا، اس طریقے سے ایک ایک نیکی بیان کریں گے، پھر اس کے بعد برائی بیان کریں گے، اور نماز کا جو ہے اول وقت نکل جائے گا۔ تو اب ایسے موقع پہ سوال کیا
کہ اب ایک ایک کر کے بتائیں گے. تو مولا علی نے ایک جملے میں جواب دیا. مولا نے کہا کہ ہماری محبت نیکی ہے, ہماری دشمنی جو ہے برائی ہے. صلوات محمد والے تو ہر انسان جو ہے نا, ہر انسان وہ درک نہیں کر سکتا ہے. مولا علی کے جو فضائل کمالات ہے یہ ناممکن میں سے ہے. جس طریقے سے سمندر کو قطرہ قطرہ الگ کر کے شمار کریں تو شمار کرنا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے نا. تو جس طریقے سے سمندر کے قطرہ الگ کر کے ایک ایک قطرے شمار کرنا ناممکن ہے, اسی طریقے سے مولا علی کی عظمت کو, ان کی فضائل کو ہے نا, ان کے ذکر کو بیان کرنا بھی انسان کے بس میں نہیں. ارے جب مولا علی کے ساتھ تھے وہ بھی جو اکثر جوہریہ ہے نا, بس آخری بات سن لیجیے, ایک صلوات پڑھیے محمد والے. آخری بات ہے نا, اگر کہیں گے چاہیں گے تو پڑھ دیں گے. صلوات پڑھیے آؤ محمد. جوہریہ تھا نا, جوہری ساتھ میں مولا علی کے ساتھ میں بولے نے کہ ہر انسان جو ہے وہ درک نہیں کر پاتا. آج کل ہوتا ہے نا, ارے یہ مولا علی کے فضائل کہاں سے پڑھا, کس کتاب میں ہے نا, مانگتے ہیں نا. اب آج کل جو ہے مولا علی کے اگر فضائل پڑھیے تو حوالہ مانگتے ہیں, ہے نا, حوالہ مانگتے ہیں کہ یہ کہاں سے جو ہے پڑھ دیا, اس کو اطمینان نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. تو بہرحال مختصر یہ کہ جوہریہ مولا علی کا چاہنے والا, مولا کا چاہنے والا, مولا علی کے ساتھ ہے. اب جو ہے مولا علی بھی ہیں اور یہ بھی ہے, دیگر جو ہے امام کے چاہنے والے بھی ہیں. ایک مقام پہ مولا علی رکے, نماز کا وقت ہوا, جوہریہ سے کہا نماز پڑھ لو. اب اس نے جو ہے وضو وغیرہ کیا, نماز پڑھ لی. اب جب نماز پڑھ لیا دیکھا کہ ابھی جو ہے مولا علی نے نماز نہیں پڑھی. اب یہ جو ہے اندر سے خوش ہو رہا ہے, جب بہترین موقع مل گیا ہے نا, ہم بھی اسی طرح کے چھوڑ دیں گے, ہے نا, کہہ دیں گے. ابھی دیکھتا رہا یہاں تک کہ مغرب کا وقت قریب ہو گیا, مغرب کا وقت قریب ہو گیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ چلو ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے, ہے نا, ہمارے لیے جو ہے بہترین موقع ہے, ہم بھی اسی طریقے سے کریں. پھر اس کے بعد جو ہے کئی مقامات پہ ہے نا, 18 مقامات پہ یہ ہے کہ سورج کو پلٹایا جو. پھر اس کے بعد سورج مولا نے حکم دیا ہے نا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ, تو سوچ رہا تھا مغرب کی پڑھیں گے, سمجھ گئے. تو وضو کیا, اقامت دے رہے ہیں, دیکھ رہا ہے, اشارہ کیا, سورج پلٹا, مولا نے نماز پڑھی. اس کے بعد بتایا کہ یہ زمین کھارا زمین تھا, معصومین جو ہے ایسی زمین پہ نماز نہیں پڑھتے, بتایا. تو بہرحال پھر دیکھیے ساتھ میں اب جو ہے مولا علی کچھ دور آگے بڑھے, سفر کر رہے تھے نا, آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک کسان دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد مولا سے کہا مولا ہم جو ہے غریب آدمی ہیں, کھیتی وغیرہ کرتے ہیں, اور اس میں جو ہے 2 شیر آ گئے ہیں, 2 شیر آ کر بیٹھے ہوئے کھیت میں. اب ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں, اب ہم پریشان ہیں, بچے بھی بھوکے ہیں. اب دیکھیے کسان تھا, اس نے کہا مولا علی سے, تو اس نے کہا کہ مولا آپ کہہ دیجئے کہ وہ شیر چلا جائے تاکہ ہم جو ہے فصل وغیرہ حاصل کریں, 2-3 دن سے بیٹھا ہوا ہے, ہم بھوکے مر رہے. مولا علی نے ویسی جوہریہ سے کہا کہ جاؤ, جانے کے بعد کہہ دو کہ علی نے کہا ہے, شیر سے جانور سے کہہ دو علی نے کہا ہے. اب جو ہے چلا کسان بھی, مولا علی پیچھے ہے, آ رہے ہیں, کہا جاؤ جلدی کہہ دو. اب یہ آگے بڑھا گیا, اب جیسے ہی کچھ دوری تھا اب جو ہے یہ رک گیا, ہے نا, جوہریہ رک گیا. کسان سے کہہ رہا جاؤ تم بول دو. اس نے کہا ہم سے نہیں کہا, تم سے کہا. اب جو ہے یہ آگے بھی نہیں بڑھ رہا ہے, اب آگے جائے تو کہا جائے, سنیے اور دقیق بات, جائے تو کہا جائے, آگے جائے تو آگے بھی شیر ہے, پیچھے شیر الہی ہے. پڑھیے صلوات محمد والا, پیچھے شیر الہی. اب جائے تو کہاں جائے. بہرحال مولا علی گئے, اور جیسے ہی گئے اب وہ جو ہے شیر جو ہے دوڑتا ہوا آیا, مولا علی کے قدموں کا بوسہ لیا اور ارد گرد طواف کرنے لگا. جس طریقے سے حاجی جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو مختصر یہ کہ یہ جو ہے مولا علی کے ساتھ تھا, مولا علی کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے باوجود بھی ہے نا, تو ہر انسان جو ہے وہ درک
نہیں کر سکتا ہے نا. مولا علی کے جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یا علی حبک الایمان، علی آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان. تو عزیزان محترم، جو انسان صاحب ایمان ہو، نیکوکار ہو، صاحب تقوی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہدایت کے ساتھ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان جو ہے سرفراز رہتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ دنیا جو ہے فانی ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اور انسان کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے گی. ہر وقت انسان موت کو نہیں ہے، لیکن جو ہے یہی انسان جب کوئی چلا جاتا ہے عزیز و اقارب پریشان ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ کا غلط سنتا ہے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے. ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں وہ کیسا مرحلہ تھا. ایک بچوں کے ماں کی سارے ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا بس دو فقرہ کہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام جیسے ہی دنیا سے گئے، وہ جو کلمہ پڑھتے تھے وہی آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے، دروازے میں آگ لگا دی، جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی فصلیں ٹوٹ گئی. شہزادی نے آسمان سے کہا کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح اور تحلیل کی آواز آتی ہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے. زیادہ کچھ دیر تک آواز آتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آواز قطع ہو گئی. اب جو اسما گئی کیا دیکھا کہ شہزادی لیٹی ہوئی ہے، پر ایک چادر ہے، پہ میں حسنین علیہ السلام ہے. دسترخوان کو چنا، کہا کہ کھانا کھا لو. حسنین علیہ السلام نے کہا کیا کبھی دیکھا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر ماں کے کھانا کھا. اب اشارہ کیا، دیکھا کیا دیکھا کہ ماں جو ہے دنیا میں نہیں ہے. ہاں عزیزان محترم، وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، وصیت